बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इक़्तिदार पुलिस के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान बच गया, अवाम डिफॉल्ट। मामलात किधर से किधर जा रहे हैं। इलेक्शन फरवरी मार्च से पहले मुमकिन नहीं, लेकिन हो जाएंगे। और हुकूमत की रुखसती, नया वजीर आज़म तैयार, गैर हतमी नताइज के मुताबिक फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन है, ये नाम भी आपको बता दूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी नाज़रीन, पाकिस्तान बच गया डिफॉल्ट होने से, लेकिन अवाम डिफॉल्ट। अवाम मुश्किलात में फंसी है महंगाई के। हुकूमत आई थी महंगाई का खात्मा करने, लेकिन फिर वो कहती है रियासत बचाई हमने, सियासत नहीं बचाई। और सख्त फैसले की और अवाम के हम मशकूर हैं कि अवाम ने हमारा साथ दिया। लेकिन अवाम डिफॉल्ट इसलिए कि उनकी कमर टूट गई, उनके घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। मामलात इतनी हद तक बिगड़ गए हैं कि आटा, रोटी, दाल, पानी, तेल, ये वो सब मुश्किल, और बिजली ने अलग मुसीबत डाली हुई। अभी मजीद उसमें इजाफा होगा। इसी तरह पेट्रोल की कीमतों में भी किसी वक्त भी इजाफा हो सकता है। इसलिए IMF से मुश्किल मुआहदा किया गया है। हुकूमत आई थी मुश्किलात से निजात दिलाने, हुकूमत आई थी महंगाई से निजात दिलाने, हुकूमत आई थी लोगों को रिलीफ देने के लिए। इसलिए कि इमरान खान की जो मामलात थे, जो पॉलिसियाँ थी, जो मनसूबाबंदी थी, वो ठीक नहीं थी। उसने IMF से मुआहदा किया और करके तोड़ दिया, लेकिन फिर नाको चने चबाए और फिर दोबारा मुआहदा किया और सख्त शराइत पे किया। तो किसके लिए किया? वो कहते हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए किया और हमने डिफॉल्ट से बचा लिया। हालांकि उनके इत्तेहादी आसिफ जरदारी कहते थे कि जिन जिन ममालिक में ये मसला खड़ा हुआ और डिफॉल्ट हुए, उन ममालिक ने तरक्की की और पुरअज़्म हो गए। लेकिन हुकूमत ने मसलियत पसंदी का मुजाहरा किया और नहीं, उसने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश की और बचाने में कामयाब। लेकिन सख्त फैसलों की वजह से हुकूमत ने अवाम का तेल निकाल दिया। बाहर से आने वाला तेल तो महंगा हो गया, रशिया से भी तेल आया, लेकिन कुछ नहीं कर सका। लेकिन अवाम का तेल निकल गया और मामला जो हैं बड़ी हद तक बिगड़े हुए हैं। लेकिन हुकूमत ने अपना टेनर पूरा कर लिया, जैसे तैसे मसलियत पसंदी में एक दूसरे से तावन से इत्तेहादी जमातों ने मिलकर चला ली हुकूमत। टाइम पूरा हो गया, रुखसती का वक्त आ गया और नया वजीर आजम भी तैयार, निगरान वजीर आजम तैयार। कौन आगे है कौन पीछे, 1.5-2 दर्जन नाम आए थे। जिसका दिल चाहा उसने अपना नाम दे दिया, अपने वाकिफकार का नाम दिया। अगर आप नोट करें तो ये 2 दर्जन से ज्यादा के नाम हैं। और 2 दर्जन नामों में कहां से शुरू हुई थी गिनती? गौहर एजाज से शुरू हुई थी। कहां? मोहसिन बेग की बात आई। फिर आगे चले, कहां है? नजीबुल्लाह मलिक, फिर जलील अब्बास जिलानी, फिर अब कहाँ है? इशरतुल इबाद, असलम रईसानी, जुल्फकार मक्सी। कौन नहीं था जो ने? इसाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी, सबके नाम आए। और फिर फवाद हसन फवाद भी पीछे नहीं रहे। लेकिन हमारे एक दोस्त ने बताया कि फवाद हसन फवाद से पूछा, उन्होंने कहा जी भाई मेरे नाल तो किसी ने झूठे मुंह नहीं गल की थी, तुसी हमें मैनू कही जा रहे हो। लोग ही कही जा रहे हैं ना चल रहा है, चलन तो चल रहा था, चलो इसे तरह साड़ी इज्जत ही बढ़ेगी। बहरहाल पता उन्हें भी नहीं था, लेकिन नाम पे नाम चल रहे थे, नाम पे नाम चल, फाइनल नाम पहुंच गया, हो गया है। लेकिन लतीफा क्या है इस दौर का सबसे बड़ा लतीफा यह है कि हुकूमत जारी है। वजीर आजम अपोजिशन लीडर से 2 दिन मुलाकातों के लिए तरसते रहे और अपोजिशन लीडर ने कहा मेरे को टाइम नहीं का। कौन? राजा रियाज, जो कहता है हमारे इश्तिहार पाड़े गए, हमारे इश्तिहारों को पाड़ दिया गया और हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ। और वो कह रहा है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया और जो कुछ हुकूमत कामयाब हुई 15-16 महीने में, तो उसमें राजा रियाज का नाम नहीं लिया गया। अगर मैं इनका साथ न देता तो ये क्या करते, तो मेरी खिदमत को भी इन्होंने तस्लीम नहीं किया। तो लोग ये समझें कि शायद राजा साहब अकड़ गए, लेकिन नहीं भाजी, असली गल है पिछो इजाजत नहीं आई, अंपायर ने इजाजत दी, इशारा नहीं किया, अभी सब्र करो सब्र करो। तो सब्र इसीलिए कि बहुत सा दबाव है कि निगरान वजीर आजम कौन होगा। इन सारे नामों में पता आपको 2-3-4 दिन से हफीज शेख का नाम बड़ा सर फहरिस्त था,
لیکن بھائیوں بھی پھاٹی ہو گئے، پیچھے چلا گیا نا، ایک نیا نام پھر آ گیا، لیکن نیا نام نہیں ہے، یہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں اور ابھی بھی ذکر میں نے کیا اور ابھی میں اس کو فائنل آپ کو بتاؤں گا۔ آخری خبریں جو اسلام آباد سے آئی اس میں وہ نام آیا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو نمبر 1 پہ نام ہے وہ ہے جلیل عباس جیلانی کا، جو آزمادو آدمی ہے، بڑے منتظم آدمی ہے، بڑے بیوروکریٹ ہیں اور بڑے جگہ انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ایک اور بتاؤں، کزن آف گیلانی، یوسف رضا گیلانی کے فرسٹ کزن ہیں جناب عباس، جلیل عباس جیلانی، ان کا نام نمبر 1 پہ ہے، نمبر 2 پہ حفیظ شیخ ہیں، نمبر 3 پہ فواد حسن فواد ہے اور نمبر 4 پہ ہیں اسحاق ڈار اور شاہد خاقان عباسی، جو پنڈی والوں کو انٹرویو دیتے پھر رہتے، وہ بہت دور ہے، پچھو پچھی پاجی، کوئی نیڑے تیڑے کوئی نہیں۔ تو اب دیکھیں انہی میں سے کوئی فائنل ہو جائے گا اور ایک اعلان آئے گا جس میں زیادہ چانسز یہی ہیں، یعنی 98% یہی ہے کہ جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہے ان کے قرآن نکل آئے گا۔ بہرحال اصلی رزلٹ تو سرکاری ہوتا ہے، غیر حتمی نتائج ویسے ہی ہوتے ہیں، لہذا اس کو دل پہ نہ لگائیے گا، بس سمجھ لیں کہ یہ خبر ہے۔ اچھا، اگلی بات کہ خان کے لیے مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، خان کے لیے ستارے گردش میں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے 2 وکیل جو ملنے گئے تھے، ایک تو ان کو ملنے نہیں دے گیا، بعد میں ان پہ FIR ہو گئی پائی۔ عمر عباس صاحب شور مچا رہے ہیں کہ میرے تو نجائز پرچہ کرتا ہے کہ میں ڈپٹی دی وردی پاڑی ہے۔ وہ کہتے گل ایویں ہوتی ہے، DPO ہے نا انہیں رفڑ پایا، وہ ہے غیاث، کہتے وہ SSP تھا یا کچھ تھا اسلام آباد میں، تو انہوں نے ان کی بیگم صاحبہ بھی افسر ہیں اور وہ ایک گھر پہ قبضہ کرنا چاہتی تھی اور میں مخالف پارٹی کا وکیل تھا، لہٰذا یہ مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ اور مجھے فون بھی آ گیا غیاث صاحب کا، ڈاکٹر غیاث سے فون کر دیا، ہاں جی ہوں دسو بھاجی کس بات پہ کہتی ہے پتہ لگا یہ۔ تو انہوں نے مرور صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جناب جو مرضی کر لے، ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور ہم کھڑے ہیں اور ساتھ کھڑے رہیں گے اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے، تمام چیزوں میں ہم مقابلہ کریں گے، جو کچھ ہم پہ زیادتی کی جائے گی، سختی کی جائے گی، ہم اسے برداشت کریں گے۔ اور میں وکیل ہوں، وکیلوں سے لڑائی ان کو اتنی آسان نہیں ہے، یہ کہتے نا پونڈانا اندر کھکھر ہے، وہ ہاتھ پاؤ گے تو زخمی تو ہوئے گا نا، منہ تو سوجے گا، پھر اکائنجیں ہو جاتی ہیں، چیچیاں ہو جاتی ہیں، چچیاں ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی تڑی تو لگا دی پھر وہ شیر افضل مروت نے کہ بھائی اگر مجھے ہاتھ ڈالا تو پھر دیکھے کیا ہوتا ہے، میں اتنا آسان ٹارگٹ نہیں ہوں۔ لیکن بہرحال ان پہ پرچہ ہو گیا اور انہوں نے بھی دوبارہ اسلام آباد تھانے میں بھی کر دیا، اسلام آباد میں بھی انہوں نے بھی پرچہ کرا دیا کہ میرے ساتھ ناجائز ظلم کیا جا رہا ہے، دھوکہ کیا جا رہا ہے، نہ میں وردی پاڑی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھی، نہ میرا کوئی مسئلہ مسائل ہے۔ ہم گئے تھے، انہیں کا ٹائم ختم ہو گیا، انہیں ملنے نہیں دیا، ہم نے مختلف اجازت ناموں پہ دستخط کرانے، وکالت ناموں پہ وہ ہم نہیں کرا سکے، تو لہٰذا ہمارا ٹائم ضائع ہو گیا۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ بہانے سے عمران خان صاحب کی مشکلات میں اور اضافہ کیا جا رہا ہے، اور یہ قید جو ہے، جو مطلب اس وقت اٹک جیل میں ہے، یہ کچھ تھوڑی سی طول پکڑتی جا رہی ہے، تو معاملات اس حد تک ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو جو سزا دے کے گئے دلاور ملک صاحب، ہمایوں دلاور ملک جو سزا دے کے گئے اور دوسرے ہی دن برطانیہ کے دورے پہ چلے گئے، ہیومن رائٹس یعنی رول آف لا کی جو کانفرنس وہاں ہو رہی ہے یونیورسٹی آف ہل میں، وہاں جناب ابھی تک کھلاڑیوں نے ان کا پیچھا کیا ہوا ہے، بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی گالم گلوچ، وہ سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، یوتھ ہی لگے ہیں، لیکن گنتی کے صحیح، لیکن ان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ یونیورسٹی کو وضاحت کرنی پڑ گئی کہ جناب ہم نے نہیں، یہاں آدھی درجے سے زیادہ آئے ہوئے ہیں ججز، اور لاہور سے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، اور اس کا فیصلہ ہائی کورٹ نے کیا یا سپریم کورٹ نے کیا، ان کی نامزدگی ہے، ہماری نہیں۔ اور ان ججز میں ایک اور جج بھی شامل ہے، میں آپ کو بتا دوں، زیبا چودھری، وہ جن کی عدالت میں جا کے عمران خان صاحب نے معافی مانگی تھی توہین عدالت پر، اور ابھی وہ مقدمہ موجود ہے، زیبا چودھری بھی وہاں ہے، دلاور صاحب اکیلے نہیں ہیں، آدھی درجن سے زیادہ وہاں ججز موجود ہیں، اور یہ جاتے ہیں، یہ روٹین کی بات ہے، یہ کورس کرنے جاتے ہیں، ریفریشر کورس سمجھ لیں، اسے تربیتی کورس سمجھ لیں، لیکن وہاں ہنگامہ آ رہی، چھوٹی موٹی چاند ماری چل رہی ہے یوتھیوں کی طرف سے، یعنی تحریک انصاف کے کارکنوں کی طرف سے، اور وہ دلاور صاحب کے پیچھے ہیں، بلکہ کہتے ہیں امنا سامنا بھی ہوا ہے تو بھائی بس گتھا ہونا رہ گیا، باقی گڈی کے پیچھے دوڑا بھی لائیاں عورتوں نے اور لوگوں نے، اور انہوں نے نعرے بازی بھی کی تھی، اور باقاعدہ ہمایوں دلاور نے بھی انہوں نے جواب دیتا، تو یہ معاملات اس طرح بگڑتے جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک الیکشن کی بات ہے، وہ ظاہر ہے نئی مردم شماری کے ساتھ ہوں گے، اس کے لیے ٹائم چاہیے، تو یہ
جائے گا فروری کے اینڈ کے بعد، یعنی مارچ میں ہوگا. اور مجبوری کیا ہے؟ الیکشن کی مجبوری یہ ہے کہ مارچ میں پھر ڈیو ہو جائیں گے سینٹ کے الیکشن. اور سینٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے، یعنی اسمبلیاں توڑ بھی دی جائیں، اسمبلیاں ختم بھی ہو جائیں، تب بھی سینٹ رہتا ہے. سینٹ کا اپنا ایک وقت ہے، اس کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کے تحت اس کے الیکشن بھی ڈیو ہو جائیں گے. لہٰذا یہ معاملات مارچ سے شاید آگے نہ جائیں. لیکن کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو مارچ 2024 کے شروع میں بھی الیکشن نظر نہیں آ رہے ہیں، آخر تک جائیں گے. بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے آپ نے فیس کرنی ہے، لیکن اصل چیز جو عوامی وہی ہے کہ عوام ڈیفالٹ ہو گیا. ان 15 مہینوں میں بھی اس کو ریلیف نہیں مل سکا. جو اضافہ کیا گیا تنخواہوں میں وہ بھی اونٹ کی منہ میں زیرے کے برابر تھا. اور معاملات جو ہے وہ ہے، ایک فائدہ ہوا پنجاب کے ملازمین کو کہ وہ جو انہوں نے اسٹرائک کی تھی، ہڑتالیں کی تھی، تو وزیر اعظم نے باقاعدہ ہدایت کی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو، تو انہیں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور اس کو اسی طرح اضافہ کر دیا گیا 35% کا اور 17.5% کا پینشن میں اضافہ کر دیا گیا. یہ ہو گیا، باقی کچھ نہیں. لیکن ابھی معاملات گڑبڑ ہیں کیونکہ سیلاب آنے کو پھر کھڑا تیار ہے، آنکھیں دکھا رہا ہے. اسی طرح معاملات جو ہے نا وہ بجلی کے نرخ پھر بڑھتے لگ رہے ہیں، باقی مہنگائی بھی بڑھتی لگ رہی ہے. اور یہی نہیں، بھارت میں الیکشن ہونے جا رہا ہے بھائی، تو پھر ہوئے گا پھر کتنے، پھر 4 ہماری آزاد کشمیر سے واسطے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہی ماض ان کو کمزور رکھتا ہے. باقی تو نپٹن واسطے موجود ہیں. سپہ سالار نے تو کہا ہے کہ ہم دہشت گردوں سے بھی نپٹیں گے، اندرونی سہولت کاروں سے بھی نپٹیں گے، بیرونی دشمنوں سے بھی نپٹیں گے، اور ہماری فوج کو کسی نے للکارا تو اس کو جواب مکمل دیا جائے گا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.